الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور وہ لوگ جو نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ولا يقتلون النفس التي اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو حرم اللہ الا بالحق جسے حرمت بخشی اللہ رب العزت نے مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہ زنا کرتے ہیں ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اور جس نے کیے یہ کام سامنا کرنا پڑے گا اسے گناہ کے وبال کا یضاعف له العذاب یوم القیامہ دگنا دیا جائے گا اس کو عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا
اور رہے گا اس میں ہمیشہ۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے بندوں کی صفات کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 7 صفات کا بیان ہو چکا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی پہلی صفت عبدیت اور بندگی ہے، کہ ان کی پوری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی خواہش، ان کی حرکت، ان کا سکون، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو رحمان کی مرضیات کے تابع بنائے رکھا ہوتا ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی تھی کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر و غرور نہیں کرتے۔ تیسری صفت کہ جب جاہل اور ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے جو لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں، تو یہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جن کی راتیں رب کے سامنے سجدے میں، قیام میں، قعود میں گزرتی ہیں۔ اور پانچویں صفت کہ جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ چھٹی صفت اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اور ہر ایک کام اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور 7ویں صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے، بلکہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں مشکلات میں، مصائب میں۔ اب 8ویں صفت جو رحمان کے بندے ہیں ان کی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کا خون نہیں بہاتے، کسی کی گردن نہیں مارتے، اس لیے کہ کسی کا خون کرنا، قتل کرنا، گردن مارنا، یہ فساق اور فجار اور کفار کا کام ہو سکتا ہے، یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسان کا ناحق خون بہائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی جان کو بہت بڑی حرمت اور تقدس بخشی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر بھی لا یدعون مع اللہ الہا آخر کے بعد دوسرا جو بڑا گناہ ذکر کیا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے اور کسی کو
ناحق قتل نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی انسانی نفس کو، انسانی جان کو حرمت عطا فرمائی تھی، آج اتنی ہی انسانی جان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور مکھی اور مچھروں سے بھی زیادہ انسان کی جان جو ہے وہ بے حقیقت بن چکی، بے حرمت بن چکی، اور مولی اور گاجروں کی طرح سے انسانوں کو آج دنیا کے اندر کاٹا جا رہا ہے۔ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت انسانی نگاہوں کے اندر باقی نہیں رہی۔ کہیں عصبیت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، کہیں فرقہ واریت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، کہیں جہاد کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، کہیں بموں سے اڑایا جا رہا ہے، دن دہاڑے علماء کا قتل کیا جا رہا ہے، کہیں بوریوں کے اندر لاشیں بند مل رہی ہیں، اور کہیں بتخوری کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، کہیں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب یہ خبر نہ آئے کہ آج اتنے انسان فلاں جگہ پہ مارے گئے اور اتنے فلاں جگہ پہ مارے گئے، اور جب کسی دن یہ خبر نہ آئے تو عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انسانی جان کو بہت بڑا تقدس عطا فرمایا، بہت بڑی حرمت عطا فرمائی، اور شرک کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ جتنی اللہ رب العزت نے اس گناہ کی، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی مذمت بیان کی ہے، اور جتنی اس گناہ کی وعید اور شدت بیان فرمائی ہے، کسی اور گناہ کی نہیں بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے کسی انسان کو قتل کیا، کسی مومن کو جان بوجھ کر کے مارا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام، اس کا بدلہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اور فرمایا کہ اس دوزخ کے اندر ہی ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب اس انسان کے اوپر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس انسان کے اوپر نازل ہوگی، ذلیل اور خوار ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اسی وجہ سے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان جاری کیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس انسان نے کسی انسان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اور بغیر کسی جرم اور پاداش کے اس کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، اس نے زمین میں فساد نہیں مچایا اور اس کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ اس کا قتل کرنا، ایک انسان کا قتل کرنا ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دینا، ساری انسانیت کا قتل۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، ساری انسانوں کی جان بچا لی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول تو واضح نشانیاں لے کر کے لوگوں کے پاس آئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو وہ نافرمان ہی رہے اور فسق اور فجور کے اندر مبتلا رہے۔ ایک مقام پر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے وہ مال کمایا جائے، ملازمت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، اجارہ داری کے ذریعے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ولا تقتلوا انفسکم سے مراد ایک تو خودکشی ہے کہ تم خودکشی مت کرو، اور بعد نے فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یقتل بعضکم بعضا، کہ ولا تقتلوا انفسکم سے مراد یہ کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے، حالانکہ دینکم واحد، تمہارا دین ایک ہے، وملتم واحدہ ودعوت واحد، تمہاری ملت ایک ہے، تمہاری دعوت ایک ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک دین کے پیروکار اور ایک دعوت دینے والے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک دعوت دینے والا، ایک دین کے ماننے والے مسلمان جب دوسرے مسلمانوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، تو یہ خودکشی کے مترادف، اس لیے کہ مسلمان تو ایک جسم کے مانیں گے، المؤمنون کجسد واحد، اذ اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ فرمایا مسلمان تو ایک جسم کے مانیں گے، اور جسم کے اندر اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک آنکھ میں درد کی وجہ سے، آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر سر کے اندر درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور اس درد کے اندر شریک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کی تکلیف سارے دنیا کے مسلمانوں کی تکلیف ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا درد سارے مسلمانوں کا درد۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی، وہ ایک دوسرے کے لیے قوت بازو ہے، اور غیروں کے لیے، کفار کے لیے، دشمنوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے معین اور مددگار ہیں، ایک دوسرے کے لیے قوت بازو ہے۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، وہ اپنا ہی بازو کاٹ رہا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے فرمایا اپنے آپ کو مت مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو انسان ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو فرمایا ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی جرائم کا ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے،
تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور تم اس کے اوپر گواہ تھے، لیکن آج تمہارا حال یہ بن گیا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہو، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے باہر نکال رہے ہو، بے گھر بنا رہے ہو۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میرے معبود آپ ان مشرکین کو فرما دیجیے آؤ، تعالو آؤ، اتلو ما حرم، میں تمہارے پاس اللہ کے ان احکامات کی تلاوت کرتا ہوں اور اللہ کے احکامات تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تشرکوا بی شیئا، سب سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی اور گناہوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ۔ تو فرمایا انسان کا خون بہانا، کسی انسان کو ناحق طریقے سے قتل کرنا، یہ عظیم گناہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے دائمی وصیت نامہ ہے، اس وصیت نامہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، فرمایا خبردار، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری آبروئیں، تمہاری عزت اور ناموس ایسے ہی حرمت والے ہیں، ایسے تقدس والی ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج عید الاضحیٰ کا دن حرمت والا ہے، اللہ نے اس کو حرمت اور تقدس عطا کیا ہے، جیسے تمہارا یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والا، اور جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہارے آپس کا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں بھی اللہ کے نزدیک مقدس ہے، محترم ہے، اللہ نے انہیں حرمت اور تقدس دیا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا ترجعن بعدی کفارا او ضلالا، خبردار میرے بعد کفر کی طرف نہ پھرنا، ضلالت اور گمراہی کی طرف نہ پھر جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ یہ مسلمان کا شعار نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کی گردن اڑائے، یضرب بعضکم رقاب بعض، بلکہ فلا ترجعن بعدی کفارا، یہ کافروں اور فجار کی شان ہے، اور تم کفر کی طرف مت پھرو۔ یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گردن ماریں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ مسلمان تو من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم، مسلمان تو وہ ہے کہ لوگ اس سے مامون رہیں، لوگوں کا مال اس سے محفوظ ہو، لوگوں کی عزت آبرو محفوظ۔ المؤمن من امنہ الناس، کہ لوگ اس سے امن میں رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ من امنہ الناس، اس میں مطلق فرما دیا، اسی کہ مسلمان محفوظ رہے، سارے لوگ محفوظ رہے اس کے ہاتھ سے، کسی کافر کو تکلیف نہ پہنچے۔
کوئی ان کی حکومت کے اندر رہ رہا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ساتھ معاہدہ ہے، جو ذمہ ہے، ہر ایک اس سے محفوظ اور مامون ہو، اور مسلمان کو دیکھ کر کے ہر ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مجھے اذیت نہیں پہنچے گی۔ فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس، بڑے گناہوں میں سے جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ذات، صفات اور افعال میں، وقتل النفس، اور کسی انسان کو قتل کرنا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کہنا۔ فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ لیس منا من حمل السلاح، فرمایا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ہتھیار اٹھا لیے۔ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ اس کا خون محفوظ ہو گیا، وہ ہماری حفاظت کی ذرا کی۔ جس نے اس بات کی شہادت دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا 3 وجوہات کی بنا اس کا خون بہانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو قتل کر لے، النفس بالنفس، تو پھر نفس کے بدلے میں نفس ہے، قصاص کے طور پر اس کو قتل کرنا شریعت نے اس کو جائز قرار دی ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زناکاری کا مرتکب ہو تو اس کو رجم کرنا، سنسار کرنا، پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دینا، اس کا شریعت نے حکم دی۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی آدمی دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، بے دین ہو جائے، تو یہ زمین کے اندر فساد ہے کہ قاتل سے زمین کو پاک کیا جائے اور زانیوں سے زمین کو پاک کیا جائے، اور جو دین کی ہتک کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، دین کو چھوڑ رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، اس سے زمین کو پاک کیا جائے۔ اس کے علاوہ فرمایا کسی مسلمان کا قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی جان کا لینا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی فرمایا یہ 8ویں صفت ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی کا خون نہیں بہاتے، کسی کی جان نہیں لیتے ناحق طریقے پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔